حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah. اسٹیج پر اپستھت معزز محترم مکرم علماء کرام اور قابل قدر سامعین اعظام، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے تمام ہندو مسلم بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اس بات کا عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو. کہیں انشاءاللہ. چاہت مطلب محبت. چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو. سارے ہندو مسلم جہاں ایک ساتھ رہے، ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو. ایسا ہندوستان بنانا ہے. ماشاءاللہ جامعہ عائشہ للبنات کا یہ پروگرام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی لاڈلی دلاری پیاری محبوبہ زوجہ محترمہ، ہمارے اور آپ کی اور دھرتی پر رہنے والے تمام انسانوں کی ماں ہیں، اس لیے ام المومنین کا لفظ بورڈ پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ماں ہے اور پاک ہے، پوتر ہے، اس لیے ان کو طاہرہ کا لقب بھی دیا گیا اور صدیقہ کا لقب بھی دیا گیا. تو اس کی طرف اس ادارے کی نسبت ہے، تو انشاءاللہ وہ فیوز و برکات بھی یہاں کی بچیوں کو حاصل ہوگا اور وہ پڑھیں گی، سمجھیں گی اور انشاءاللہ بھارت کے لیے ایک اچھی ناگرک بنے گی اور دین اسلام کے لیے اچھی داعیہ اور شہدائیہ بنے گی. دوستو بزرگوں، کچھ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرتی پر اوترت ہونے سے پہلے، یہاں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ علم تو علم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈیز وید گیتا کا کوئی شلوک سن لیتی تھی یا جو ایک خاص لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی سن لیتا تھا تو ان کے کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈال دیا جاتا تھا، ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی. تو ان لوگوں کو دین سے علم سے اتنا دور رکھا گیا. اور مکہ جس کا پرانا نام بکہ ہے آپ جانتے ہیں، مدینہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کی تو حالت یہ تھی کہ لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ گار دیتے تھے. اور اپنے پیارے بھارت دیش کے اندر ستی پرتشٹھا تھی، جو پڑھے لوگ جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نधन ہو گیا، تو بیچاری کو باندھ چھان کے بھانگ پلا کے نشہ کی چیز پلا کے ڈھول پپی کے ساتھ اس کو بھی اسی چیتا میں انتم سنسکار کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. یہاں یہ معاملہ تھا. تو یہ ساری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تجدید کیے. جو بھی خرافات، منکرات، فواحشات، لغویات، غلط ریتی رواج سب کو ختم کیا اور ایک ایشور کا آدیش، ایک اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. بیٹی کوئی منحوس چیز نہیں ہے. اور بیوہ کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا، بہت ہی بیکار سمجھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کی وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس ریتی رواج کو ختم کیا کہ کوئی بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے، ڈائن نہیں ہوتی ہے، اور کیا کیا گندے الفاظ ان کو جھیلنا پڑتا ہے. تو یہ ریتی رواج ختم کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سے عمر کے اندر چھوٹی تھی، اور اس کے علاوہ جو بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب بیوہ تھی. تو یہ ریتی رواج کو ختم کیا، وہ عزت اور سربلندی عطا فرمائی. تو اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پیارے دیش کے اندر جو میڈیا والے ہیں وہ گودی میڈیا بن گئے، اور جو ان کو اشارہ ملتا ہے اور جو وہ روپیہ پیسہ کھاتے ہیں انہی کا گن گاتے ہیں. اور جس کو کہا گیا کہ یہ چوتھا ستون ہے، پلر آف سمویدھان، یہاں کا جو قانون ہے، آئین ہے، اصول ہے، اس کا چوتھا ستون مانا گیا.
تو وہ اس سے ہٹ کر کے وہ ملک کا فائدہ نہ دیکھ کر کے کچھ اور لوگوں کا فائدہ دیکھ کر کے اور الٹی سیدھی باتیں سب کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف دن رات الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں اور اپنے روزی روٹی کا سامان اسلام پر غلط الزام رکھ کر کے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ ہمارے 80% جو مسلمان بھائی ہیں وہ عملی طور پر دین اسلام سے نہ آشنا ہے۔